بلکہ قرآن پاک نے یوں کہا کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہوا میں ذرات اڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ان کافروں کی نیکیوں کو ہوا میں ریزوں کی طرح، ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ اگر اجر ملے گا تو اسی وقت ملے گا کہ جب بندہ ایمان والا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یوں ذکر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کوئی مرد و عورت وہ نیکی کرے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس ایمان والے کو اس کی نیکی کی برکت سے اس مرد کو، اس عورت کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ پاکیزہ زندگی مل جائے گی اسے۔ پاکیزہ زندگی کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اتنی عالی شان بنا دے گا، دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہترین بنا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قناعت کی نعمت عطا فرما دے گا، شکر کی نعمت عطا فرما دے گا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی نعمت عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنا عطا فرما دے گا۔ وہ تھوڑا بھی ہوگا تبھی ناشکری نہیں کرے گا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ فرمایا کہ کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر جو مہربانی فرمائے گا، انعام فرمائے گا، وہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ ہر لمحہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہوگا۔ یہی وہ زندگی ہے جسے پاکیزہ زندگی سے قرآن نے تعبیر فرمایا ہے، پاکیزہ زندگی۔ اور پھر فرمایا کہ موت کا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی نعمت عطا فرما دے گا، اور پھر قبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو بقعہ نور بنا دے گا۔ حدیث شریف میں اسے یوں بیان فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، نکیرین آتے ہیں سوالات کے لیے، سوالات ہوتے ہیں، جوابات دیتا ہے وہ بندہ۔ ایمان والا جب اپنے تمام سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو جوابات دینے کے بعد جب فرشتے اس کے جواب کو سماعت کرتے ہیں کہ اس نے من ربک کا اس کا بھی جواب دے دیا، ما دینوں کا بھی جواب دے دیا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کا بھی جواب دے دیا، جب یہ تمام سوالات کے جوابات دے چکا، اللہ کے فرشتے جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تو نے جواب نہ دیے ہوتے نا تو یہ عذاب تیری طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس کھڑکی کو بند کیا جاتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے انعام کی صورت میں، اللہ کے فضل کی صورت میں اس کی طرف آتی ہیں۔ اور پھر فرشتے وہ جو کلمہ کہتے ہیں، جو حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کیا حسین جملہ ہے، اور کس پیرائے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی کیسے دیتا ہے؟ قبر میں اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے نم سو جا کنومت العروس، جیسے دلہن سویا کرتی ہے، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، یعنی اب سوائے اس کے محبوب کے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یعنی اب یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعارہ یہاں ذکر فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ قبر میں سو گیا، بندہ قبر میں آرام سے لیٹ گیا، اب کہا گیا سو جا، اب قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تبھی تیری آنکھوں کو کھولا جائے گا، تبھی تجھ پر اللہ تبارک و تعالی حیات کو ظاہر فرمائے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب روایت نقل فرمائی، اسے پڑھنے کے بعد ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کتنی بڑی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، وہ کتنے عظیم شان انعامات ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، آپ بھی اسے سماعت کیجئے اور اپنے دل میں مزید حضور کی محبت کو بڑھائیے۔ کہا وہ بندہ مومن جسے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ قبر میں گیا، نکیرین کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے، اب فرشتے اس کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار ڈال دیتے ہیں، ایک موتیوں کا ہار انعام کے طور پر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب اس بندے مومن کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جاتا ہے نا، اب آج جیسے اگر کسی کے گلے میں ہار ڈالا جائے، حج کر کے آیا ہو، عمرہ کر کے آیا ہو،
یا کوئی ذکر کی محفل میں آیا ہو اعزاز اکرام کے طور پہ، یا نوشہ بن گیا ہو، دلہا بن گیا ہو، ہار ڈالا جاتا ہے، اپنے ہار کو دیکھتے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہار ہے، بڑا مہنگا ہار لے کر آئے، اللہ اکبر۔ جب موتیوں کا ہار اس ایمان والے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے قبر میں، تو وہ اپنے ہار کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، اچانک وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے موتی بکھرتے جلدی جلدی سمیٹنا شروع کرتا ہے۔ امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایمان والوں پر جو عالم برزخ کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں پہ اتنا اثر فرما دیتا ہے۔ برزخ کی منزل بڑی طویل ہے، قبر سے لے کر میدان محشر تک کا سفر بڑا طویل ہے، مگر ایمان والوں پہ کیا انعامات ہیں؟ حضور کی غلامی کے صدقے وہ ہاتھ ٹوٹتا ہے، موتی بکھرتے ہیں، جب وہ موتیوں کو سمیٹتا ہے، جیسے موتی سمیٹ کے فارغ ہوگا اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم ہونے کا اعلان فرما دے گا۔ اتنا قلیل وقت، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال اس طرح گزار دیے، انہوں نے کہا یومن و بعد یوم، دنیا میں نے بعد حصہ اس کا قیام کیا ہے۔ کیسے کم ہو جاتا ہے؟ کہ اسی طرح کم ہو گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے، جب وہ بیدار ہوئے کہا ہم صبح سوئے تھے شام کو اٹھ گئے۔ اسی طریقے سے وقت سے بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کے لیے کسی کے لیے طویل ہے، کافروں کے لیے، بد مذہبوں کے لیے، گستاخوں کے لیے طویل وقت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے وقت وہ کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا، کہا میدان محشر قیامت کا 50,000 سال کا دن، سورج تبا نیزے پر، اور ہر ایک اپنے اعمال کے سبب مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہوگا، لیکن کہا کہ جو ایمان والے ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے، ان پر میدان محشر کا یہ پورا 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے کوئی عصر کی نماز ادا کرے یا عصر کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کرنے والا ہے۔ اور یہ وقت ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، ویسے مختصر ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا، اپنا جلوہ بھی دکھایا، سیر بھی فرمائی حضور نے، اور جب واپس آئے ہیں تو بستر بھی گرم ہے، پانی بھی بہ رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، حضور تشریف بھی لے گئے، واپس بھی آ گئے۔ تو یہ سارے انعامات اس وقت ہے کہ جب بندے کا ایمان سلامت ہو، اور ایصال ثواب بھی اسی کو فائدہ دے گا جس کا ایمان سلامت ہے، ایصال ثواب بھی اسی کے لیے ہوگا جس کا ایمان سلامت ہے، اور جو حضور سے محبت رکھنے والے، حضور سے عشق رکھنے والے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ تو ہمارے امام نے یوں بیان کیا، عرض کرتے ہیں الہی واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے۔ بات سمجھیے گا، عاشقوں کی بات ہے۔ آج اگر ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، ہم اور آپ ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، جناب سید اسلم غزالی صاحب کی زوجہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ میرے امام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دعا کرتے ہوئے جانا، الہی واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اس انداز سے دنیا سے جائے۔ اور پھر ہمیں تو ہمارے بابا جی ایک پیغام دے کے چلے گئے، کوئی کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں یاد رکھیے، ان دور کے لیے ہوتا ہے، ان قریب کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ دور کے لیے ہے، اس نے کہا یہ قریب کے لیے ہے، کسی نے کہا انہیں جانا انہیں مانا۔ بابا جی کہتے تھے نا، انہیں تو ان کے لیے جن کے لیے دور ہے، جب حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہو پھر انہیں نہ کہو، یوں کہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان کی سلامتی فقط عشق مصطفیٰ، ایمان کی سلامتی حضور کی محبت، ایمان کی سلامتی حضور سے عقیدت، ایمان کی سلامتی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ اگر یہ عشق سلامت ہے تو سمجھیے یہاں بھی شمع روشن رہے گی، قبر میں بھی روشن رہے گی، حشر میں بھی روشن رہے گی۔ میرے امام نے کیا کہا تھا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب وہ چراغ کیا ہے؟ چراغ حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہے۔ میں آخری بات، کیونکہ جو وقت مجھے دیا گیا اپنے وقت میں رہتے میں بات کروں، آخری بات عرض کروں۔ ایصال ثواب
زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا، ڈیٹیل بحث ہے، طویل بات ہے، لیکن میں ایک روایت آپ کو سنا کے پیغام دے کر آپ سے اجازت لوں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کے والد محترم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے۔ انہی کی دعاؤں سے ان کے گھر میں اولاد نہ تھی، انہوں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس کے حضور میرے لیے دعا کریں، تو سرکار غوث پاک کی دعا کی برکت یا ان کی کرامت کی صورت میں ان کے گھر میں جو تولد ہوئے ان کا نام محی الدین ابن عربی رکھا گیا۔ جو عربی ہے نا، ابن عربی، عربی یہ والد ہے، محی الدین یہ آپ کے اسم گرامی ہے، اور سرکار غوث پاک کے القابات میں بھی محی الدین ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا، بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اس روایت سے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی مرحوم کے لیے، یقیناً آپ کے خاندان میں بھی یقیناً لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا، ہم میں سے کسی کا بھائی، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی زوجہ، کسی کے شوہر، اور یہ پیغام جہاں تک جا رہا ہے سب اس روایت کو یاد رکھ لیں۔ 100 دلیلوں پہ یہ ایک دلیل بھاری رہے گی انشاءاللہ آپ پر، اور جب کوئی آپ کے سامنے آئے آپ اس کو روایت سنا دیجئے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضور کی حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ حدیث کیا تھی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انتقال کر جائے اس کے بعد والے، جس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد والے اپنے مرحوم کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ آپ سب کی آواز چاہیے، کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ کہا اس شخص کے لیے جس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں جو لوگ موجود ہیں وہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ کہا جس کے لیے کلمہ پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اور جو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے پڑھی، اب اس کی تصدیق کے لیے یعنی یہ حدیث کس درجے کی ہے، کس درجے کی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محفل کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ صاحب کشف ہے، یعنی باطنی امور اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں، صاحب کشف وہ نوجوان ہے، بڑا نیک شخص۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اسے رونا شروع کر دیا، اچانک بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، ہچکیاں بن گئی۔ ہم نے پوچھا کیا ہو گیا، تو اسے کہا کہ ابھی ابھی میں نے توجہ کی اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی طرف، تو کشف قبور کا معاملہ مجھ پر ظاہر ہوا، قبر کی کیفیت ظاہر ہوئی، تو مجھ پر اس بات نے القاء کیا کہ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جیسے میں نے یہ بات سنی میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، کہتے میں نے دل میں اس نوجوان کی والدہ کے ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ بلند آواز سے کہیے نا، دل میں ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ وہ نوجوان روتے روتے اچانک آنکھیں بند کی، اس نے پھر مسکرانے لگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، ابھی رو رہے تھے ابھی مسکرا رہے، تو کہا کہ ہاں ابھی کچھ دیر قبل میری ماں پر عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، اور میری والدہ محترمہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نشست میں نے 2 باتوں کا امتحان کر لیا، ایک تو یہ کہ کشف یہ واقعی حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور دوسرا اس حدیث مبارکہ کے کبھی ہونے کبھی یقین ہو گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حق ہے کہ کسی مرحوم کے لیے اگر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا جائے تو جس کے لیے پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ فرماتے وہیں سے ایک نتیجہ میں نے اور بھی نکال لیا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی بخشش، اور جو پڑھنے والا ہے اس کی بھی بخشش۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس
خاتون پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دی ہے، اس کی بخشش کر دی گئی ہے، تو میں پڑھنے والا تھا، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ وہ آسان نسخہ ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی کیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ایصال ثواب کیا ہے، تیجا کیا ہے، دسواں کیا ہے، 40واں کیا ہے، کلمہ کیوں پڑھے بھائی، کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کے، یہ ساری چیزیں بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں وجوہات نہیں بتائی، لیکن اگر پیچھے آپ دیکھیے تو تعزیت کے 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، 3 دن بعد سوگ نہیں ہے۔ تعزیت سے مراد سوگ بنانا، سوائے عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن 130 دن بیٹھے گی، اور شرائط کے ساتھ جو عدت کی مختلف صورتیں ہیں کہ اگر اولاد کا سلسلہ نہ ہو تو پھر 4 ماہ 10 دن یعنی 130 دن مکمل کرے، یہ الگ صورت ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، کہا کہ اب تعزیت کا 30واں دن آ گیا، سو ختم ہونے کا موقع ہے، عزیز و اقربا جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ رخصت ہو رہے ہیں، تو چلو سب مل کے کوئی ذکر کر لو، چلو سب مل کے کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لو، چلو مل کر کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر لو۔ سب تو جمع ویسے ہی ہو رہے ہیں، تو گپے مارنے سے فضول بیٹھنے سے بہتر ہے ایصال ثواب کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرنے کے بعد بندے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، بندہ اپنی زندگی میں جو کر گیا عمل ختم۔ حدیث میں فرمایا کہ مرنے کے بعد بندے کا عمل ختم سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کوئی اس نے کیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، یعنی کوئی بھی سلسلہ ایسا صدقہ جاریہ۔ دوسرا فرمایا وہ علم کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، کوئی کتاب لکھ دی، طلباء کو قرآن کا حافظ بنا دیا، دین کا عالم بنا دیا، کہا کہ بندہ قبر میں پہنچ جائے گا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ولد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ سب ختم ہو جاتا ہے، قرآن نے کہا والباقیات الصالحات خیر، جو باقیات صالحات ہیں نا وہ نیک اولاد ہے۔ ہم جو دے دیں گے اللہ کی راہ میں وہ ہمارے لیے باقی بچ جائے گا، جو یہاں چھوڑ جائیں گے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، کہا کہ یدعو کے الفاظ ہے حدیث میں کہ وہ اس مرحوم کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب ہم عام مسلمانوں کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کو فاتحہ کہہ دیا جاتا ہے، ایصال ثواب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ولی ہے، کوئی نیک شخص ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پرہیزگار تھا، کوئی متقی تھا، تو پھر اس کے لیے ہم لفظ نظر استعمال کر دیتے ہیں، فلاں کی نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے۔ تو مقصود کیا ہے، ایصال ثواب چاہے وہ فرض اعمال ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے سنن ہو، ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو، کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ تمام نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور نیک اولاد یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ قابل تحسین ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو عالم بنایا یا دین کی طرف لگایا، اپنی اولاد کو نمازی بنایا۔ قابل تحسین ہے وہ لوگ کہ جو اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف راغب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جب تک بچہ عمل کرتا رہتا ہے، والدہ قبر میں ہو، والد قبر میں ہو، بچہ تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ان کا عمل بظاہر ختم ہو گیا، لیکن جو ثواب جاری کی صورت میں پیچھے چھوڑ کے گئے یہ عمل کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آمین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔